یورپ خلیجی ممالک میں امیگریشن، ویزوں اور تارکین وطن سے جڑی دیگر اہم خبروں کا معتبر چینل. دیکھتے رہیں احساس نیوز. احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم. امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم آپ کے لیے دو خبریں لے کر آئے ہیں. ایک تو ایک یورپی ملک نے پاکستانیوں کے لیے آسانی کر دی ہے اور جو وہاں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے راستہ بھی آسان کر دیا ہے اور ان کا خرچہ بھی کم کر دیا ہے, تو ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پرتگال میں اگرچہ پیپر کا جو دینے کا عمل تیز ہوا ہے لیکن ابھی بھی اس میں کافی ٹائم لگ رہا ہے, تو اس پہ اب جو ہے وہ احتجاج ہوا ہے. پہلے ہم پرتگال کی بات کر لیں. پرتگال میں آپ کو پتہ ہے جب سے یہ نئی امیگریشن ادارہ بنا ہے ایما, تو اس کے بعد سے جو ہے نا ورک پرمٹ اور یہ جو لیگلائزیشن کا عمل ہے بڑا تیز ہوا تھا. اس کے لیے فائلیں تو خیر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے سال جون میں لاک کر دی گئی تھیں, اور یہی فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو اس سے پہلے جو ورک پرمٹ جنہوں نے اپلائی کیے ہوئے ہیں یا انہوں نے ٹیکس بھرا ہوا ہے تو صرف وہی جو ہے وہ اس سے ان کے پرمٹ جو ہے وہ ہوں گے. لیکن اس کے بعد یہ ہے نا پھر بھی کچھ نہ کچھ راستہ نکلا ہوا ہے. جیسے آپ ٹریننگ کے لیے وہاں پر داخلہ لے رہے ہوں تب بھی آپ کا راستہ مل جاتا ہے. آپ وہاں کہیں جا کے داخلہ لے لیں, اگر آپ غیر قانونی اگر آپ کسی ٹریننگ کے اس میں داخلہ لے لیتے ہیں تو پھر بھی آپ لیگل ہو سکتے ہیں. وہ تو ایک الگ راستہ کھلا ہوا ہے. لیکن جن لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے اب ان لوگوں نے یہ مظاہرہ کیا ہے, اور یہ ایما کے لزبن جو ہے لزبن آفس میں مظاہرہ ہوا ہے. اس میں پاکستانی بھی تھے, انڈین بھی تھے, بنگلہ دیشی بھی تھے, باقی بھی تھے. اور ان کا یہ مطالبہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے یہ جو ان کی لیگلائزیشن کے ان کے جو پیپر جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں وہ فوری طور پر جاری کریں. اور اس میں ان کا کہنا تھا کہ بہت ٹائم لے رہی ہے ایما. حالانکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ جب سے ایما بنی ہے تو معاملات کافی جو ہے تیز ہوئے ہیں, لیکن ظاہر ہے پھر بھی لوگ جو انتظار کی سولی پہ لٹکے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ان کو جو ہے پیپر مل جائیں. تو یہ اچھا مطالبہ ہے, اور احتجاج کرنا بھی انسان کا حق ہے. پرامن احتجاج ہونا چاہیے, اور پرامن احتجاج انہوں نے کیا ہے. تو اس پہ اب جو ہے وہاں جو امیگریشن سیلیڈریٹی ایسوسیشن ہے ان کے صدر جو ہے تیموتو مکیدو, انہوں نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے حکومت پہ تنقید کی. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی غیر قانونی نہیں ہوتا. جتنے لوگ پرتگال میں موجود ہیں کام کر رہے ہیں ان سب کو پیپر دے حکومت اور فوری دے. یہ تاخیر کا معاملہ جو ہے وہ بند کر دیا جائے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے جی کہ یہ جو حکومت نے پرتگال کی حکومت نے ورک پرمٹ, کیونکہ ان کے جو صنعتی تنظیمیں یا تجارتی تنظیمیں تھیں یا کسان تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس جب سے یہ پیپر دینے کا عمل بند ہوا ہے تو ان کے پاس ورکرز کی قلت ہونے لگی ہے. تو اس کے لیے حکومت نے کہا جی ہم لیگلی ورکر منگائیں گے. تو اس کی اسکیم منظور دی, لیکن اس اسکیم میں اب جو ہے نا ایک اور ترمیم کی گئی ہے تاکہ یہ لوگ جلدی ورکر بلا سکیں. تو اس پہ بھی انہوں نے اعتراض کیا. انہوں نے کہا جی پہلے جو پرتگال میں لوگ موجود ہیں ان سب کو پہلے پیپر دیے جائیں اور پھر بعد میں باہر سے ورکر منگوانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے. اچھا, جنوری میں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال جنوری میں جو ہے وہ معاملہ شروع ہوا تھا آن لائن پلیٹ فارم کا. اس میں درخواستیں جمع ہوئیں. اس میں انہوں نے کافی پرتگال حکومت نے رعایت بھی دی ہے. پھر آپ کو بتا دیں, پہلے بھی شاید بتایا ہم نے کہ پہلے یہ تھا کہ ایما بننے سے پہلے یا اس اسکیم کے آنے سے پہلے کہ آپ کے 1 سال کے ٹیکس جمع ہو تو تب آپ کو پیپر مل سکتے تھے. لیکن پھر جو ہے اس میں ترمیم کی گئی, اور یہ امیگریشن کی وکیل کلاڈیا فرینس نے بھی یہی بات دہرائی ہے اس موقع پر کہ انہوں نے کہا کسی نے اگر 1 ماہ کا بھی اپنا ٹیکس اس کا جمع ہے تو اسے بھی پیپر مل سکتے ہیں, اور نئے قانون میں اس کی گنجائش ہے, اس کو آسانی دی گئی ہے. تو یہ ایک اچھی ہے. پرتگال کی حکومت نے دونوں کام اچھے کیے ہیں. ایک تو ایما بنائی ہے تاکہ جلدی سے کاغذ بنے, اور پھر یہ کہ ٹیکس اگر 1 مہینے کا بھی اگر آپ نے اس سے جون 2024 سے پہلے دیا ہوا ہے تو آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اپلائی, اور آپ کو پیپر دیے جائیں گے. تو بہرحال یہ مظاہرہ ہوا ہے, اس کا بھی ظاہرہ کچھ نہ کچھ اثر ہوگا. اچھا, دوسری خبر کی طرف ہم آتے ہیں. جیسا کہ ہم نے کہا کہ ایک اچھی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے, تو وہ یورپی ملک سویڈن نے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک مذہبی تنظیم کی طرف سے جو ہے 1-1.5 سال پہلے جو ہے مظاہرے ہوئے تھے. اور پھر پتہ نہیں ہمارے مذہبی انتہا پسندی کیوں ہے ہمارے معاشرے میں کہ انہوں نے سفیروں کو بھی دھمکیاں دینا شروع کر دی تھیں. حالانکہ سفیر جو ہوتا ہے کسی ملک کا, کسی ملک میں وہ مہمان ہوتا ہے, اور اس کو آپ کسی صورت نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کسی کو دھمکا سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جب حکومتوں کی سرپرستی ہوتی ہے تو پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو اب یہ اس کے بعد جو ہے سویڈن نے پاکستان میں ویزا سروس اور جو ہے باقی تمام جو کونسلر سروس ہے وہ بند کر دی تھی. اور پاکستانیوں کو جنہوں نے فیملی بلوانی ہوتی تھی یا کسی اسٹوڈنٹ نے جانا ہوتا سویڈن میں, اس بندش سے پہلے سویڈن میں پاکستانی اسٹوڈنٹ بھی کافی تعداد میں جا رہے تھے, یا پھر ورک پرمٹ والے, ان سب کو جو ہے وہ اس سارے پروسیس کے لیے ایتھوپیا کا جو دارالحکومت ادیس بابا ہے وہ اسائن کیا گیا تھا, وہاں جانا پڑتا تھا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایتھوپیا جانے کے لیے آپ کو $500 سے $700 کا ایک بندے کا ٹکٹ ہے. اگر آپ نے فیملی بلانی ہے, 4-5 بندے ہیں, تو آپ کا باقی آنے جانے کا تو چھوڑیں, باقی خراجات تو چھوڑیں, صرف آنے جانے میں بھی آپ کو کتنے لاکھ روپے چاہیے. پھر وہاں پر آپ نے ہوٹل میں ٹھہرنا ہے.
پھر ایک بالکل افریقی ملک ہے، ایک نیا ماحول ہے، وہاں بچوں کو لے کر جائیں، الگ مسائل ہیں. اس طرح اسٹوڈنٹس نے بھی پھر سویڈن کا رخ کرنا چھوڑ دیا کیونکہ یہ ایتھوپیا والا معاملہ تھا. پھر ایک اور مسئلہ تو یہ ہے کہ جو زیادہ تر فیملیز جنہوں نے جانا ہوتا ہے یا جو لوگ وہاں جانے خواہش مند ہوتے ہیں، ان کا تعلق ان 8 اضلاع سے جنہیں اب حکومت نے ماشاءاللہ تمام لوگوں کو بلیک لسٹ میں عملی طور پر ڈالا ہوا ہے، یعنی مشکوک قرار دیا ہوا ہے کہ ان کے لیے تو پاکستان سے حدیث بابا کے لیے جانا ہی کافی مشکل ہے کہ امیگریشن ہی اتنے سوالات کرے گی اور روک دے گی یا آف لوڈ کر دے گی. تو یہ سارے مسائل اب ان کے پاکستانیوں کے حل ہوئے. سویڈن نے 9 اپریل سے، یعنی 9 اپریل بدھ سے جو ہے وہ اسلام آباد میں کچھ کونسلر سروس جو ہے بحال کرنے کا اعلان کیا ہے. اسٹوڈنٹ کے لیے، فیملی ویزوں کے لیے اور ورک پرمٹ کے لیے اب جو ہے انٹرویو بھی سویڈن کا یہیں اسلام آباد میں ہوا کرے گا اور باقی پروسیس بھی یہاں ہوا کرے گا. لیکن ویزوں کے لیے ابھی بھی انہوں نے یہاں سروس منتقل نہیں کی. امید ہے کہ اس کے بعد ویزا بھی یہیں سے لگنا شروع ہو جائے گا. اب یہ سارا پروسیس کلیئر ہو جائے گا تو اس کے بعد اب بھی ویزوں کے لیے آپ کو جانا پڑے گا. لیکن اس کے لیے انہوں نے اب صرف حدیث بابا یا ایتھوپیا نہیں، بہت سے اسٹیشن دے دیے ہیں. ان میں بینکاک دے دیا ہے، تھائی لینڈ ذرا جانا آسان بھی ہے تھوڑا اور کرایہ بھی کم ہے. پھر جکارتا دے دیا ہے انڈونیشیا، بالی دے دیا ہے، ملیشیا میں کوالالمپور دے دیا ہے، سنگاپور دے دیا ہے، سنگاپور ٹوکیو سیول بھی دیا ہے. لیکن وہاں پر دوبارہ وہاں جانے کے لیے پاکستانیوں کو ویزا ہی نہیں ملے گا تو وہاں وہ کیسے جائیں گے. تو ان میں ایک اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ینگون بھی دیا ہے سویڈن نے، جو میانمار کا دارالحکومت ہے. اور میانمار میں آپ کو پتہ جنگ لگی ہوئی ہے، لیکن یہ بھی ویسے سویڈن نے کچھ ناانصافی کی ہے کہ اسلام آباد میں تو وہ ویزا سروس نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں پاکستانی کو بھی ینگون میں جا کے ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو بہرحال اس میں ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ ایک بینکاک ہی ایک اچھا ایسا اسٹیشن ہے جہاں جا کر پاکستانی جو ہے وہ ویزے کے لیے اپلائی کر سکیں. لیکن ان کا باقی پروسیس جس کے لیے انہیں پہلے ایتھوپیا جانا پڑتا تھا وہ اب یہیں اسلام آباد میں ہوگا، جس میں انٹرویو اور باقی دستاویزات کی چیکنگ ویکنگ جو ہے وہ شامل ہے. صرف ویزے کے لیے وہاں جانا پڑے گا. لیکن امید ہمیں یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے ویزے بھی یہیں سے جاری ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ اگر ہم پچھلے سال کے اعداد و شمار پر بات کریں تو پچھلے سال پاکستانیوں نے جو مجموعی طور پر 40,843 درخواستیں شینگن کے لیے اپلائی کی تھیں، اور اس میں سے جو ہے 86,000 درخواستیں دی گئی تھیں پاکستانی کی طرف سے شینگن ویزوں کے لیے، اور اس میں سے 40,843 صرف منظور ہوئی تھیں، یعنی صرف 47% جو ہے وہ منظور ہوئی تھیں، جو دنیا کے جو بہت کم ریشو والے ممالک ہیں. ایک تو اپلائی 80,000 نہیں کیا. آپ اندازہ کریں کہ پاکستانی اپلائی اتنا کم کرتے ہیں اور پھر ان میں سے انہیں جو ہے وہ کتنے ویزے کم ملتے ہیں. میرا خیال ہے اپلائی زیادہ لوگوں کو کرنا چاہیے. غیر قانونی طریقے سے جانے بجائے زیادہ بہتر ہے کہ آپ قانونی طریقے سے اپلائی کریں. اگر آپ کی لک ہوگی تو آپ کا ویزا لگ جائے گا. اور ورک پرمٹ ظاہر ہے بہت سے ملکوں کے کھلے میں تو اس میں بھی اپلائی کریں. اور اس میں بھی جو سب سے زیادہ ویزے دیے پچھلے سال 11,030 ویزے جرمنی نے دیے تھے، اور دوسرے نمبر پر اٹلی تھا 7,549. اور اٹلی میں ظاہر فیملی ویزے زیادہ لگے ہوں گے کیونکہ وہاں پر پاکستانیوں کی سب سے بڑی کمیونٹی ہے یورپین یونین میں. اگر آپ دیکھیں تو آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.